مصرع کاش نقشے ہر در و دیوار ہو جائے، یہ مصرع کاش نقشے ہر در و دیوار ہو جائے، جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے، جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور سنا ہے حشر میں ہر آنکھ انہیں بے پردہ دیکھے گی، سنا ہے حشر میں ہر آنکھ انہیں بے پردہ دیکھے گی، مجھے ڈر ہے نہ توہین جمال یار ہو جائے، مجھے ڈر ہے نہ توہین جمال یار ہو جائے۔ اور یہی ہے زندگی تو اس زندگی سے خودکشی اچھی، یہی ہے زندگی تو اس زندگی سے خودکشی اچھی، کہ انسان عالم انسانیت پر بار ہو جائے، کہ انسان عالم انسانیت پر بار ہو جائے۔ نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دیدہ تر پر، کرم کریں وہ نشان قدم تو پتھر پر، تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے، تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے، نظر ٹھہرتی نہیں عارض منور پر، نظر ٹھہرتی نہیں عارض منور پر۔ اور پلا دے آج کہ مرتے ہیں رند اے ساقی، پلا دے آج کہ مرتے ہیں رند اے ساقی، ہے کیا ضرور کہ جلسہ ہو حوض کوثر پر، ہے کیا ضرور کہ جلسہ ہو حوض کوثر پر۔ اور اخیر وقت ہے آسی چلو مدینے کو، اخیر وقت ہے آسی چلو مدینے کو، اخیر وقت ہے آسی چلو مدینے کو، نثار ہو کے مرے تربت پیمبر پر، نثار ہو کے مرے تربت پیمبر پر۔ درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کا بے پناہ فضل اور احسان ہے کہ ہم لوگ اس کی دی ہوئی توفیق سے اس کے ذکر، اس کے محبوبوں کے ذکر کے لیے اپنی تمام تر مصروفیت کو چھوڑ کر کے یہاں حاضر اور جمع ہوئے ہیں۔ اور اللہ کرے جب ہم یہاں سے اٹھیں تو ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد ہو کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے۔ اتنا ساری دنیاوی چیزوں کو چھوڑ کر کے بہت سے لوگ اتنے وقت میں ایک نیند پوری بھی کر لیتے ہوں گے، تو اس نیند کو بھی ترک کر کے یہاں پہ ہم لوگ حاضر اور جمع ہوئے ہیں۔ تو اب یہ آپ اپنے دل میں عہد کر کے بیٹھیے کہ یہاں سے اٹھا جائے گا تو کچھ نہ کچھ اپنے اندر تبدیلی لے کر اٹھا جائے گا، اور یہ عہد کر کے اپنے دل سے اپنے آپ سے یہ وعدہ کر کے اٹھیے گا، اللہ رسول کو گواہ بنا کر یہ اپنے سے وعدہ کیجیے گا تو انشاءاللہ یہاں سے جب اٹھا جائے گا تو دنیا کی جو محبت ہمارے اندر گھس چکی ہے اور ہمارے روم روم میں جو بس چکی ہے، اس کو ہم کوشش کریں گے کہ نکالا جائے، اور اللہ رسول جو دل دیا گیا ہے اور اس دل میں جس کا حق ہے اس کو اس کے اندر لانے کی کوشش کیا جائے گا۔ دیکھیں حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا یہ حضرت آدم علیہ السلام کا پاخانہ ہے۔ دنیا کی اہمیت اور دنیا جسے ہم بہت بڑا مرتبہ اور سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، صوفیاء اور مشائخ کیا کہتے ہیں کہ یہ آدم علیہ السلام کا پاخانہ ہے جس میں آپ جی لگا بیٹھے ہیں، جس میں ہم سب مست ہو چکے ہیں، اور چیز کو بالکل اب سوچتے ہیں کہ یہی دنیا ہے اور یہی زندگی ہے، اسی میں جو کرنا ہے کر لیں اور اس کے بعد پھر کہاں۔ یہی ہماری ذہنیت ہے، لیکن جن لوگوں سے ہم عقیدت و محبت کرتے ہیں،
جن کا نعرہ لگاتے ہیں، ان کے نزدیک دنیا کی یہ اہمیت اور یہ اوقات ہے۔ یہ مشائخ نے بتایا ہے ہمارے جد گرامی سیدنا، اور یہ صرف اللہ والوں کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ آپ اور ہم جس کے امتی ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا بھی معاملہ حضرت سیدنا ابو الغوث گرم دیوان رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے اپنے مکتوبات میں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بوریے پہ آرام فرما رہے تھے۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے، ساری کائنات کا مالک، جس کی نسل میں سیدہ فاطمہ جیسی خاتون ہیں، جس کے شہزادے حضرت سیدنا امام حسین اور امام حسن ہیں، جس کے خلفاء صدیق اکبر اور مولائے کائنات ہیں، اس کا یہ عالم ہے جو ہر چیز کا مالک و مختار ہے، وہ بوریے پہ آرام فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دیکھا کہ حضور کے جسم مبارک پر بوریے کے نشان پڑے ہوئے ہیں، تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنی چادر بچھا دیا کریں گے اور آپ آرام فرما لیا کریں۔ حضور نے فرمایا کہ میری زندگی اس فانی دنیا میں اس مسافر کی طرح ہے کہ جو راستے سے گزر رہا تھا اور ایک درخت کے سائے میں کچھ لمحے آرام کیا اور پھر گزر گیا۔ میری زندگی بس اسی مسافر کی طرح اس دنیا میں ہے کہ جو ایک لمحے کے لیے ایک درخت کے نیچے آرام کیا اور گزر گیا۔ سرکار نے فرمایا کہ اس ایک لمحے کے آرام کے لیے مجھے چادر کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ ذرا سوچی کہ دنیا سے کس طریقے سے سرکار دو عالم اپنے آپ کو بچا رہے ہیں اور دور کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم بلخی رحمۃ اللہ علیہ، وہ دربار لگا ہوا تھا، سارے دربار کے تمام حضرات، تمام اراکین بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت ابراہیم بن ادھم اپنے تخت پہ جلوہ افروز تھے کہ ایک بیک دیکھا گیا کہ کوئی ایک بہت باروب شخصیت وہ دربار کے اندر آئی، اور سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، کوئی کچھ بول نہیں رہا ہے، صرف دیکھ رہے ہیں۔ آئے تشریف لے آئے اور حضرت ابراہیم بن ادھم کے تخت کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یہ مسافر خانہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم بلخی نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو یہ مسافر خانہ لگتا ہے، یہ میرا محل ہے، یہاں کا میں بادشاہ اور سلطان ہوں، یہ میرا تخت ہے، میں یہاں کا بادشاہ ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے اس تخت پہ کون بیٹھتا تھا؟ تو حضرت نے کہا کہ اس سے پہلے میرے والد بیٹھا کرتے تھے۔ کہا کہ ان سے پہلے؟ کہا ان کے والد۔ کہا ان سے پہلے؟ کہا ان کے والد۔ تو انہوں نے کہا کہ اب آپ ذرا بتائیے کہ کسی کو ہمیشگی ملی؟ کوئی اس تخت پر ایسا ہے، آپ بھی بیٹھے ہیں، تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ہمیشہ کے لیے اس پہ بیٹھا ہوا ہوں؟ ایسا نہیں نا، جو بھی بیٹھا وہ ختم ہو گیا، فنا ہو گیا، اور جو بیٹھے گا وہ بھی فنا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ بتائیے کہ جس جگہ لوگ ٹھہر نہیں رہے ہیں بلکہ آتے جاتے رہ رہے ہیں، تو یہ مسافر خانہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، صرف نعروں سے اور ان محفلوں کو سجا لینے سے ہمارا کام نہیں چلنے والا، بلکہ ہمیں یہ اپنے اندر عمل لانا ہوگا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے کس طریقے سے اللہ والوں نے دوری کی کہ اگر آپ کے ہاتھ پر کوئی درہم و دینار ٹچ ہو جاتا، صرف وہ اگر ان کے ہاتھ سے لگ جاتے پیسے، روپے، درہم و دینار، تو حضرت بایزید بسطامی اتنا اسے دھویا کرتے تھے اور اتنا رگڑتے تھے کہ چمڑیاں نکلنے لگتی تھی۔ تو آپ ذرا تصور کیجیے کس طریقے سے اپنے آپ کو اس دنیا سے بچایا ہے مشائخ نے، اللہ والوں نے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ تو سب ختم ہونے والا ہے۔ جس کی تلاش میں ہم در بدر بھٹک رہے ہیں، پھر رہے ہیں، سب کچھ ترک کر کے صرف سوچتے ہیں کہ بس ذریعہ معاش کچھ ہو جائے، پیسے کی آمدنی کا ذریعہ ہو جائے۔ یاد رکھیے گا یہ ساری چیزیں درست ہیں، کیجئے،
لیکن اللہ رسول کو فراموش کر کے کریں گے تو پھر یہ نہ آپ کامیاب ہوں گے دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ اگر ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی چاہیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ کامیاب ہوں تو اپنے آپ کو اللہ رسول، اپنے دل میں اللہ رسول کی محبت کو داخل کیجئے۔ اور یہ ایسے نہیں داخل ہوگی، آپ کے چاہنے سے نہیں ہوگی۔ اگر ہمارے اور آپ کے چاہنے سے ہوتی تو سب کوئی عاشق اور محبت کرنے والا ہوتا۔ یہ صرف اللہ کا فضل ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ پاک اس دنیا کی بلا سے ہمیں محفوظ فرما لے، اور اس دل میں اللہ رسول کی محبت جو ہے وہ رونق افروز ہو جائے، اور بس ہماری زندگی کا مقصد یہی ہو جائے کہ اللہ رسول کی خوشی کو طلب کرنا، کہ جو انہوں نے کہا، جو ان کا طریقہ ہے، بس اسی پر ہمیں چلنا ہے۔ میں بس اپنی بات کو ختم کرتا ہوں جلدی۔ میں ایک بہت اہم مسئلے پہ گفتگو کر رہا ہوں جو ہمارے اور آپ کے درمیان بالکل آگ کی طرح سلگا ہوا ہے، اور اس کو بجھانے کے لیے کوئی سوچتا ہی نہیں، بلکہ ہر شخص اس کو اور بھڑکانے میں لگا رہتا ہے۔ وہ یہ چیز ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان محبت، اتحاد نام کی کوئی چیز باقی ہی نہیں رہ گئی ہے۔ چاہے وہ ہمارے بغل کے گھر والا ہو، پڑوسی ہو ہمارا، اور چاہے ہمارا سگا بھائی ہو، ہمارے عداوت اور حسد کی زد میں ہمارا سگا بھائی ہے، اور بعضوں کے یہاں تو اس کے والدین بھی ہیں، اور بہت سے لوگ تو جب بھائی اور ماں باپ اس سے نہیں بچ سکے تو پھر پڑوسی تو دور کی بات۔ اب آپ ذرا اپنا محاسبہ کیجئے، اپنے آپ کو دیکھیے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ افضل جہاد یہ ہے، افضل جہاد، ابھی جہاد کا نام لے لیا جائے تو لگتا ہے کہ ایک دم آگ لگ جاتی ہے، اور باتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ ابھی اگر کوئی مل جائے تو ایک دم گردن اڑا دیا جائے گا، اور ایک دم فتح، پورا ایک دم اسلام جیسے چھا جائے گا پوری دنیا میں، اتنا جوش اور ولولہ ہمارے اندر آ جاتا ہے۔ لیکن ہم اپنی حیثیت اور اوقات کیا ہے کہ ہمارے اندر جو بیٹھا ہوا ہے شیطان بیٹھا ہوا، ہم اس سے نہیں لڑ پا رہے ہیں، تم دوسرے سے کیا لڑو گے؟ اگر نماز کا وقت ہو جائے تو تم اپنے نفس کے ساتھ اتنی بھی جنگ نہیں کر پا رہے ہو کہ نماز کے لیے اٹھ کر مسجد میں چلے جائیں۔ بتائیے۔ اور ہم جو ہیں وہ بڑے ارطغرل غازی اور دعا کر رہے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کوئی دے دے۔ اپنے آپ کو بیدار کیجئے، اپنا محاسبہ کیجئے کہ کیا ہیں آپ، ہم کیا ہیں۔ ہم سب اپنے عمل کا جائزہ لیں۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم دوسروں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ دوسرا جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں، دوسرا کتنا بڑا مومن ہے، اور ہم کیا، یہ فکری ختم ہو گئی ہے۔ یہ دور ایسا خراب دور چل رہا ہے کہ جس دور میں اب اپنے آپ کو نہ دیکھنے والی یہ بیماری چلی ہوئی ہے کہ ہم دوسروں کو دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا۔ حضرت سیدنا ابوالغوث گرم دیوان علیہ رحمت و رضوان سے ان کے خود حضرت کے جو خادم حضرات تھے، انہوں نے کہا کہ حضور اتنی زمین ہے، اتنے کام کاج آپ کے گھر کے ہوتے ہیں، لیکن آپ کسی چیز کا حساب کتاب نہیں لیتے ہیں، تو آپ ہمیں اجازت دے دیں اور کوئی وقت فکس کر دیں کہ اس وقت ہم لوگ حاضر ہو جایا کریں گے، اور آپ حساب لے لیا کریں، آپ حساب لے لیا کریں۔ حضرت سیدنا ابوالغوث گرم دیوان علیہ رحمت و رضوان نے ایک لمبی سی سانس لی اور ارشاد فرمایا کہ فقیر خود حساب میں ہے، یہ دوسروں کا کیا حساب ہے۔ مکتوبات میں حضرت ابوالغوث نے ایک بات بڑی اہم اور مجھے بڑی پسند آئی، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آنن فانن لوگوں کو یہ چاہیے، عاشق کو یہ چاہیے کہ وہ بس اپنے محبوب کی طلب میں لگا رہے، چاہے اکیلے ہو، تنہائی میں ہو، چاہے لوگوں کے درمیان ہو، اور آخر میں ایک بار ارشاد فرمائی کہ اس سے بچنا چاہیے، دوسروں پر انگلیاں اور دوسروں پر طنز کسنا، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر فرعون جنتی ہو جائے اور یزید لعنتی ہو جائے
تو اس سے تم کو کیا لینا دینا؟ کتنی بڑی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ کوئی جنت میں چلا جائے، کوئی جہنم میں چلا جائے، کوئی مردود ہو جائے، کوئی اللہ والا ہے، تم کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ تو آپ کو تو آپ کا حساب دینا ہے نا، آپ کو تو آپ کے عمل کا حساب دینا ہے۔ آپ کیوں چکر میں پڑے ہیں کہ مولانا صاحب پرہیزگار ہیں کہ نہیں، امام صاحب کیا کر رہے ہیں، کہ فلاں صاحب کیا کر رہے ہیں، اس چکر میں آپ کو پڑے ہوئے ہیں؟ کوئی جنتی ہو جہنمی ہو، اس سے آپ کو کچھ مل رہا ہے؟ آپ ذرا تصور کیجئے کہ اگر فلاں صاحب جو ہے وہ جنت میں چلے گئے اور فلاں صاحب جہنم میں چلے گئے، فلاں لعنتی ہو گئے، تو اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ کچھ فائدہ نہیں ہو رہا، کچھ فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنا محاسبہ کریں، محاسبہ کریں۔ مومن تو سب لوگ کہلاتے ہیں، سب لوگ جو ہے وہ مذہب اسلام اور مسلمان پکا سنی ٹناٹن ہونے کا دعویٰ سب کو ہے، لیکن ذرا گھر کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلے گا کہ ماں باپ سے بول چال بند ہے، اماں ابا کی خیریت بھی نہیں پوچھتے۔ حضرت صاحب جو ٹناٹن سنی ہونے کا باہر دعویٰ کر کے آ رہے ہیں، اور بڑا ایک دم زبردست طریقے سے بحث و مباحثہ کیا ہے جنہوں نے کہ کون سنی ہے، کون فلاں مذہب اور فرقے کا تعلق رکھنے والا ہے، کون صحیح سنی ہے، جو بحث کر رہے تھے، پتہ چل رہا ہے کہ حضرت صاحب کی اماں ناراض ہیں اور ابا خوش نہیں ہیں، اور سلام تک نہیں کر رہے ہیں حضرت۔ بتائیے ذرا، یہ لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں تو ان لوگوں پر کیا برا ہے کہ منہ پہ 2-3 جوتا مار دیا جائے؟ جو لوگ ایسی مسلمانی کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ جن کے والدین خوش نہیں ہیں، تو وہ کہاں کے ہیں بھائی؟ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ ہمیں احساس کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ ہم اپنے گھر بار میں ہمارے ماں باپ خوش ہی نہیں ہیں، اور ہم باہر جو ہے مسلمان ہیں مومن ہیں، بحث و مباحثہ کیے جا رہے ہیں، اپنا محاسبہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہمیں اتنی فرصت ہی نہیں مل رہی ہے کہ کبھی ہم بیٹھ کے سوچیں کہ بھیا ہم کتنی نماز پڑھ رہے ہیں، کتنا نیک عمل کر رہے ہیں جو دوسرے کو سمجھا رہے ہیں، اور اپنے عمل کا پتہ ہی نہیں ہے۔ میں بتاؤں، مجھے خوف آتا ہے تقریر کرنے سے کہ کہیں ایسی بات نہ زبان پہ آ جائے جو ہم خود عمل نہ کر رہے ہوں۔ حساب ہوگا، پکڑ ہوگی، سب کی پکڑ ہوگی کہ بہت بکراتی آ رہی تھی، بہت بکراتی کیے مائک پہ چڑھ کے، اور اپنی حالت دیکھے ہو کبھی کہ تم کیا ہو؟ یاد رکھیے گا، ہم لوگ ان لوگوں کے ماننے والے ہیں کہ جو رات بھر نوافل پڑھا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، آنکھیں بھی، داڑھی جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی، اس کے باوجود جو ہے کبھی کسی پر انگلی نہیں اٹھائی، کبھی کسی پر۔ حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید کو دیکھا کہ وہ تسبیح پھیر رہا ہے، کہا کیا کر رہے ہو؟ تو اس مرید نے کہا کہ حضور تسبیح اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو مخدوم جہاں نے فرمایا کہ تم پر یہ ضروری ہے کہ تم اپنے گناہوں کو پھیرو، کہ تمہارے گناہ کتنے ہیں، ذرا اپنا محاسبہ کرو۔ یہ جو تسبیح گھوم کے پھر رہے ہیں، بہت سے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ بتیا رہے ہیں اور تسبیح چلی جا رہی ہے، ایسے لوگوں پر تو بڑا غصہ آتا ہے ہمیں کہ جو محفل میں بھی بیٹھتے ہیں اور دکھانے کے لیے تسبیح لے کر بھائی آپ مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں کون سا اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور ابھی بات کریں گے تو فوراً جواب بھی دیں گے اور تسبیح بھی پھر جائے گی ایک دو۔ یہ حالت ہوتی ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے یہ درس ہمیں دیا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھیے کہ ہم کیا ہیں۔ ہر شخص کو روز قیامت اپنے عمل کا حساب دینا ہے، اپنے عمل کا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سید سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین محبوب الہی حضرت غالباً بہاؤالدین زکریہ ملتانی یا کسی بزرگ کے عرس کی محفل سجی ہوئی تھی، اور بہت سارے صوفیہ جمع تھے۔ تو صوفیوں کے درمیان یہ بات ہوئی کہ نظام الدین اولیاء انہیں کوئی غم نہیں ہے، کسی چیز کا فکر نہیں ہے، کوئی انہیں پریشانی نہیں ہے، یہ غمگین نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس جو نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، جو کچھ دیا جاتا ہے،
وہ لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں، ایک دم فری ہو جاتے ہیں، ایک دم بری ہو جاتے ہیں۔ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں ایک صاحب آئے اور یہ بات عرض ہی کرنا چاہ رہے تھے کہ خود سلطان المشائخ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نظام الدین کو کوئی غم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انہیں نہیں معلوم کہ جتنا غم نظام الدین کو ہے اتنا کسی کو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص میرے پاس آ جاتا ہے اور اپنی تکلیف بیان کرتا ہے، اپنی پریشانی کو بیان کرتا ہے، تو اس سے کہیں زیادہ میں پریشانی میں ہو جاتا ہوں کہ کتنا یہ پریشان حال ہے، اور فرمایا کہ اس جستجو میں لگ جاتا ہوں کہ اس کی پریشانی کیسے دور کی جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ افسوس ہے اس شخص پر افسوس ہے کہ جو اپنے دینی بھائی کو پریشان حال دیکھے، پریشانی میں دیکھے اور آہ تک نہ کرے، افسوس بھی نہ کرے کہ میرا بھائی کتنا پریشان ہے۔ یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو پریشان دیکھ لیں تو اب یہ سوچتے ہیں کہ اس کی اور پریشانی کیسے بڑھ جائے، اب اس تلاش میں لگ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ محبت یہ ایسی شے ہے کہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا ہے، اپنے مریدوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن، روز قیامت، سب سے زیادہ جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ ہے دلداری، کہ تم نے لوگوں کے دلوں کو رکھا ہے کہ نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے دل آزاری کی ہے، دلوں کو توڑا ہے۔ سب سے زیادہ، میں نے نہیں کہا یہ بات، کسی مولوی کی بات نہیں ہے، کسی خطیب کی بات نہیں ہے، سلطان المشائخ محبوب الہی سیدنا نظام الدین اولیاء کی بات ہے یہ، اور اللہ والوں کی بات یہ ہلکے والی بات نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے جو بزرگوں کے زبان پر باتیں آتی ہیں، کہ فرمایا کہ سب سے زیادہ جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ ہے دلداری، کہ تم سے کسی کا دل تو نہیں ٹوٹا ہے، تم نے لوگوں کے دلوں کو تو رکھا ہے، اور نہیں رکھا ہے تو وہ اللہ جانے کہ اللہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ لیکن اتنا جان لیجئے کہ اس کے ساتھ بڑا برا ہوگا کہ جو لوگوں کے دلوں کو دکھاتا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، لوگوں کی پریشانی میں دیکھ کر اس کی پریشانی کو اور بڑھانے میں لگ جاتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ اگر میرے راستے میں کوئی شخص، فرماتے ہیں کہ عام لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ اگر مولانا صاحب مجھ سے محبت کر رہے ہیں تو میں بھی ان سے محبت کروں، اور اگر یہ مجھ سے دشمنی کر رہے ہیں یا عداوت رکھ رہے ہیں تو میں بھی ان سے عداوت رکھوں۔ یہی لوگوں کا طریقہ ہے نا بھائی، ہمارا آپ کا اور سب کا یہ فکر ہمیں دی جاتی ہے، ہمارے بچوں کو دی جاتی ہے کہ دیکھو بیٹا، جو تم سے محبت سے ملے اس سے محبت سے ملنا، اور جو تم سے اکڑ کے ملے، دشمنی رکھے، اسے دشمنی سمجھیا۔ لیکن فرمایا کہ درویش جو ہوتا ہے، فقیر جو ہوتا ہے، اس کا یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر فقیر سے کوئی محبت کر رہا ہے تو اس سے تو فقیر محبت کرتا ہی ہے، اور اگر اس سے کوئی دشمنی رکھ رہا ہے تو فقیر اس سے بھی دوستی رکھتا ہے، اس سے بھی محبت سے پیش آتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میرے راستے میں کوئی کانٹا بچھا رہا ہے اور میں بھی اس کے بدلے میں کانٹا ہی بچھاؤں تو یہ دنیا تو کانٹوں سے بھر جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ فقیر وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے حضرت بابا صاحب بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے نظام الدین اولیاء کو نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا، کسی سے قرض لینا تو جلد ادا کر دینا، اور ہمیشہ یہ کوشش کرنا کہ تم سے تمہارا دشمن خوش رہے۔ اب اپنے آپ تھوڑی سی بات کو لے کر اتنا معاملہ لمبا ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کی بات ہے، ہم مسلمانوں کی بات ہے یہ، کہ اتنی گھٹیا بات پر ہمارے درمیان جنگ چھڑی ہوتی ہے کہ غیر دیکھ کے وہ ہنستا ہے کہ بتائیے میاں لوگ کی یہی حالت ہو گئی ہے کہ
اتنی چھوٹی چھوٹی بات پر ہم نہ جانے کتنے لوگوں